پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھی گئی ہے۔ 100 انڈیکس میں 4.93% اضافہ ہوا ہے۔ 100 انڈیکس میں 1544 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ ریاض اینڈی نے ہمیں جوائن کیا، ان سے مزید بات کریں گے۔ ریاض، پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، کیا صورتحال ہے اب تک؟ اب آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں مبشر؟ کل انٹرسٹ ریٹ کم ہوا، آج آئی ایم ایف کی طرف سے آپ کو $1 ارب سے زیادہ رقم بھی مل گئی ہے، تو آپ کے خیال میں تیزی ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل رائٹ، سو بس اسی کی وجہ سے آج تیزی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ ٹریڈنگ ہالٹ ہے، کیونکہ کے ایس سی 30 انڈیکس جو ہے اس میں 5% کا اضافہ ہے، تو اس کی وجہ سے 1 گھنٹے کے لیے اب ٹریڈنگ روکی گئی ہے۔ یہ سرکٹ بریکر جو ہے وہ انٹروڈیوس کیے تھے، 730 پوائنٹ کا اضافہ ہے کے ایس سی 30 انڈیکس کے اندر، جس کی وجہ سے مارکیٹ بند ہے۔ کل جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوا تو ایک مارکیٹ کے اندر یہ خدشہ تھا کہ شاید بینکنگ اسٹاک جو ہے وہ نیچے کی طرف تھوڑے بہت آئیں گے، لیکن آج کی جو ٹریڈنگ ہے اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سیمنٹ اور بینکنگ شعبہ یہ دو ہی آگے لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اوور آل جو جتنی چیزیں ہیں وہ اچھی ہو رہی ہے۔ کل تک بلکہ پرسوں تک جو ہے حالات بہت اچھے نہیں تھے معیشت کے لیے، لیکن 2 دن میں ماجرا ہی بدل گیا، اور جو جنگل خشک تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ اب ہرا بھرا ہو گیا۔ اسپیس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کو مل گیا ہے، اب اس کو ہم آگے کیسے یوز کرتے ہیں یہ اب ٹیسٹ ہوگا آگے جاتے ہوئے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 5% سے زیادہ اضافے پر اس وقت ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے اسٹاک مارکیٹ میں بند ہے۔ جی، تو ریاض، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک اچھی خبر ہے، اور آئندہ بھی یہ امید کی جائے کہ جو کاروباری ادارے ہیں یا کاروبار ہے وہ اب تیزی کی جانب جا رہا ہے اور اس میں زبردست تیزی دیکھی جائے گی؟ یہ بہت ارلی ہے یہ کہنا، لیکن یہ کہ جو ایک خدشہ تھا کہ لوگوں کو نکالنا پڑے گا وہ اس کو ایڈریس کر لیا۔ اس کے علاوہ جو آپ کی بیٹھے بٹھائے ایک انٹرسٹ کی کاسٹ جو پینٹ اپ ہو رہی تھی اس کو آپ نے ایڈریس کر لیا شرح سود کم کر کے، تو یعنی جو بڑے بڑے خدشات تھے اس کو ڈیفینیٹلی آپ نے ایڈریس کیا ہے۔ تو حالات جو 2 دن پہلے تھے اس سے اب خاصے مختلف ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن آگے جاتے ہوئے صورتحال کیا ہوگی؟ کیونکہ اس وقت بھی اگر آپ بیشتر کمپنیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنے روٹین پہ واپس آنا ہے، اور وہ کیسے آتے ہیں روٹین کے اوپر، یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک پیش رفت ہوگی جس کے اوپر فردر ہم آگے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو گراؤنڈ ہمیں مل گیا ہے وہ اچھا ہے۔ اب اچھا یہ ہو کہ صوبائی اور وفاق یہ مل کر کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کریں اور آگے جا کے چلے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایکسپورٹ گروتھ نہیں ہوگی اس معیشت کے اندر، جو بھی کچھ کرنا ہے وہ ہمیں انٹرنلی کرنا ہے۔ بالکل ریاض، آپ ساتھ ہی رہے گا اسی پر بات کرنے کے لیے۔ ہمارے ساتھ معاشی امور کے ماہر مزمل اسلم صاحب لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ مزمل اسلم صاحب، کل ہم دیکھ رہے ہیں آئی ایم ایف کی جانب سے بھی اچھی خبر آئی، پھر شرح سود میں جو کمی دیکھنے میں آئی، آج پاکستان سٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے، فیوچر ٹرینڈ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کو یہ 20 سال میں تیسری دفعہ موقع ملا ہے کہ جس سے جو ہے پاکستان کو انٹرنیشنل سائٹ سے بوسٹ ملا ہے پاکستان کی معیشت کو۔ جیسے کہ 9/11 کے بعد ہمارے قرضے ری شیڈیول ہوئے تھے $12.5 ارب کے، اور اس زمانے میں بھی آئل نیچے آیا تھا، تو پاکستان کی معیشت 2003 سے 2007 تک مسلسل جو ہے تیزی سے دوڑی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ 2009-10 کے کرائسس کے بعد ایک ہمیں پیریڈ اور ملا تھا انٹرنیشنلی۔ اس دفعہ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو موقع دیا ہے اور ہم اس موقع کو استعمال کر لیں۔ ایک تو یہ کہ عالمی مالیاتی منڈی میں تیل جو ہے 1/3 رہ گیا، $20 سے نیچے آ گیا ہے۔ دوسری طرف آئی ایم ایف نے بغیر شرائط کے کل $1.4 ارب ریلیز کیے، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ G20 جو اس سال کے قرضے ہیں اگلے 6 مہینے کے وہ ہمیں ادا نہیں کرنے ہوں گے۔ ابھی تک اس کی رقم کا اندازہ نہیں ہوا، لیکن وہ بھی اربوں ڈالر میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ یہ کہ پاکستان ابھی جیسے بات کر رہے تھے ریاض بھی آپ کے، کہ بہت کچھ جو ہے اب ہمارے ہاتھ میں انٹرنلی ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے یہ لاک ڈاؤن کو منیمائز کر کے جو ہے اپنی معیشت کا پہیہ چلا سکے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے برآمدات میں بھی اپرچونٹیز ملے گی، کیونکہ دنیا بیسکس پہ آ گئی ہے۔ ہم کیونکہ سامسنگ کا فون نہیں بیچتے، ہم ایپل کی کوئی چیز نہیں بیچتے، کوئی ہائی ٹیک نہیں بیچتے، ہم جو ہے سادہ جو ہے گندم بیچتے ہیں، چاول بیچتے ہیں، کپاس سے جو ہے تولیہ بنا دیتے ہیں، بیڈ شیٹ بنا لیتے ہیں۔ اس وقت دنیا جو ہے بالکل بیسکس پہ چلی گئی ہے بیکاز آف دس کورونا وائرس،
اور ہر ایک کی جو ہے جیسے پاکستان کے تولیے کی ڈیمانڈ 100% سے زیادہ ہے، ہسپتال کی بیڈ شیٹ کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے، عالمی مالیاتی منڈی میں چاول کا ریٹ بڑھ گیا ہے. آپ نے سنا ہوگا عمران خان صاحب نے جو لاسٹ تقریر کی تھی کہ گندم کا ریٹ بڑھ گیا، ان کو ڈر ہے کہ اسمگل نہ ہو جائے. تو یہ چیزیں ہم ملک میں پیدا کرتے ہیں اور اس سے ہم اپنی ایکسپورٹ جو تھوڑی بہت گارمنٹس کی گری ہے جو ہائی کپڑوں کی، اس کو جو ہے ہم اس سے آف سیٹ کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے پاس ان ہاؤس کیپیسٹی ہے، ہم ماسک بنا سکتے ہیں. اگر جس فیکٹری میں ٹی شرٹ یا شرٹ بنتی ہے وہاں پہ ماسک بھی سل سکتا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی ہے، عالمی جسے کہتے ہیں کہ پس منظر سے پاکستان کو یہ اپرچونٹی آئی ہے. اب ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا کس طرح استعمال کریں. رہا سوال سٹاک مارکیٹ کا، سٹاک مارکیٹ کی خوشیاں بھی چھوٹی ہوتی ہیں اور تو آج کے دن جو ہے 1500 پوائنٹ بڑھا دی گئی ہے، لیکن پیر سے جو ہے واپس حالات جیسے ریاض نے بھی ابھی بات کہی کہ جیسے جیسے جس کمپنی کے فنڈامنٹلز ہوں گے اس حساب سے جو ہے پھر وہ شیئرز ٹریڈ ہو جائیں گے. آج تو آنکھیں بند کر کے لیا جا رہا ہے، لیکن یہ کہ خوشائن بات ہے شرح سود نیچے آنے سے سٹاک مارکیٹ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کیونکہ یہ شٹ ڈاؤن نہیں ہے، یہ لاک ڈاؤن ہے، تو لاک ڈاؤن جب ہٹے گا تو کمپنیاں آپریٹ کریں گی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں سٹاک مارکیٹ کے اچھے دن آ گئے واپس. جی مزمل اسلم صاحب، آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے پہلے قرضوں پر ریلیف، پھر اس کے بعد 1.4 بلین کی امداد ملی پاکستان کو. کہیے کہ اس کا کتنا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا اور بزنس کو کتنا بوسٹ ملے گا؟ دیکھیں پاکستان کے ذخائر اس وقت ویسے ہی جسے کہتے ہیں کہ اچھی پوزیشن میں تھے. کل ہمارے ذخائر بھی 18 ارب ڈالر کے قریب آئے. اب یہ آئی ایم ایف کی رقم آنے کے بعد اور یہ جو قرضے ہمارے معطل ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ جیسے تجارتی خسارہ بھی ہمارا کم ہو رہا ہے کیونکہ تیل کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے ذخائر بہت تیزی سے 20 ارب ڈالر سے زیادہ تجاوز کر جائیں گے، جس کی وجہ سے روپے کی صورتحال میں بھی استحکام آئے گا اور یہ کافی کانفیڈنس دے گا لوکل بزنس مین کو. صحیح، آپ بتا رہے ہیں کہ آنے والے دن سٹاک مارکیٹ کے لیے اچھے دن ثابت ہو سکتے ہیں. مزمل اسلم صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ دیا، انالیسس دیا، بہت شکریہ آپ کا. ریاض اینڈی ہمارے ساتھ موجود تھے، صورتحال سے آگاہ کرے تھے، بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا.